بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ حروف تہجی کے بہت سارے لیسنز کے جو ہیں ہم آپ کو کروا چکے ہیں، تو آج ہم لوگ اپنا نیکسٹ لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ حروف تہجی ون بائی ون، ایک ایک حرف کے ساتھ ہم آپ کو اس کی چھوٹی اشکال اور اس کے دو آنکھوں والے بھاری حروف کے ساتھ کون سے الفاظ بنتے ہیں اور ان الفاظ کو ہم لوگوں نے جوڑ کر کس طریقے سے لکھنا ہے، ون بائی ون ایک ایک حرف جو ہے ہم آپ کو کروا چکے ہیں، اور آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور آگے بھی آپ لوگ جو ہیں اسی طریقے سے سیکھیں۔ ایک ٹیچر کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جس قدر اس کے نالج سے، اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اتنا ہی بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو آج ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہے حروف تہجی میں توئیں کا خاندان۔ تو حروف تہجی میں توئیں کا خاندان آج ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ توئیں زوئیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو توئیں کے خاندان میں جو ہے یہ اس کی بڑی اشکال ہیں، توئیں اور زوئیں، یہ الف بے کی بڑی اشکال ہیں، یہ دو بھائی ہیں، اور یہ ان کی چھوٹی اشکال ہے توئیں اور زوئیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ توئیں زوئیں کی جو بڑی شکل ہے وہی اس کی چھوٹی شکل ہے، بس اس کو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر کے لکھنا ہے تو وہ اس کی چھوٹی اشکال بن جائیں گی۔ تو توئیں زوئیں جو لفظ ہے اس کے ساتھ اردو میں بہت ہی زیادہ کم الفاظ بنتے ہیں، زیادہ الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتے، تو مناسب سے الفاظ جو ہیں توئیں زوئیں کے ساتھ بنتے ہیں، لیکن اکثر بچے تے کے ساتھ جو لفظ بنتے ہیں وہ بھی توئیں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، یا توئیں والا لفظ تے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے توئیں اور تے کی آواز جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے، اور اسی وجہ سے بچے جو ہے اس میں کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کوئی خاص کلیہ تو ہے نہیں ہے، تے کی بھی وہی آواز ہے، لیکن توئیں کی آواز تھوڑی سی تو کے ساتھ آ جاتی ہے، تو ہم بولیں گے تو اس طرح سے توئیں کی آواز ہوگی۔ تو توئیں کی آواز میں جو ہے آپ لوگوں نے صرف یہی ہے کہ آپ الفاظ کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ توئیں کے ساتھ کون سے الفاظ بنتے ہیں اور تے کے ساتھ کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ اسی طرح زوئیں اور زواد، ان کی ساؤنڈ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، تو اکثر بچے جو ہیں زوئیں کا لفظ جو ہے وہ زواد کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، زواد کا لفظ زوئیں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو توئیں کے ساتھ ہم سب سے پہلا لفظ لکھ رہے ہیں تعاون۔ تعاون ہے، تو تعاون جو ہے توئیں کی یہ آپ نے ڈالی چھوٹی شکل، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈال دیا الف، یہاں تک آپ کی توئیں کی شکل ہے اور آگے الف آ گیا۔ تعاون جو ہے آئین کے ساتھ ہے، یہاں آئین، آئین با او، اور آگے نون ساکن۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آئین نے جب واو کے ساتھ آنا ہے یا رے کے ساتھ آنا ہے اس وقت آئین کی یہ شکل آئے گی، اور جب اس نے درمیان میں آنا ہے تو اس وقت اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا لفظ ہم نے لکھا تعاون۔ تعاون ایک بیماری ہے، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں وہ ہے طاق۔ طاق لفظ جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک توئیں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک تے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ والا جو طاق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مائنس یا محراب، اور جو طاق دوسرا طاق ہوتا ہے تے الف تا کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے طاق جھانک کرنا، اور اس میں کاف بھی دوسرا آتا ہے اور تیب کے ساتھ وہ لفظ ہوتا ہے۔ تو طاق بولنے میں دونوں طاق ایک جیسے ہیں، لیکن لکھنے میں اور معنی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جب ہم نے آپ کو زو معنی الفاظ کرواؤں گی میں انشاءاللہ، اس وقت آپ کو ان کا ڈیفرنس جو ہے وہ اچھے طریقے سے بتاؤں گی۔ اس کے بعد اگلا ہم لفظ لکھ رہے ہیں طبقہ۔ یہ آپ نے تعین ڈالا، تعین کی چھوٹی شکل ڈالی، اور اس کے بعد آپ نے یہاں یہ بے ڈالا، اور اس کے بعد کاف نقطوں والا آ گیا، اور اس طرح سے آپ کا لفظ بن گیا طبقہ۔ اس طریقے سے آپ کا یہ لفظ جو ہے طبقہ بن گیا۔ آپ نے چھوٹے اشکال کو آپس میں صرف جوڑنا ہی ہے تو آپ کے لفظ جو ہیں وہ بنتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں طبل۔ طبل و علم آپ کا جو ہے آپ کی 9 کلاس کی جو ہے تشریح میں بھی آیا ہے، حیدر علی آتش کی تشریح میں غزل میں یہ لفظ آیا ہے۔ طبل و علم کا مطلب ہوتا ہے، یا علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، اور طبل کا مطلب ہوتا ہے ڈھول بجانا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ استعمال کرتے تھے تو اس کو طبل بولا جاتا تھا، اس انسٹرومنٹ کو طبل بولا جاتا تھا۔ تو یہ بھی توئیں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہم بہت زیادہ توئیں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ہے طبیعت۔
طبیعت لفظ لکھنے میں اکثر بچے جو ہیں یہ غلطی کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نے یوں کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ یہ بے ہے، یہ ہے اور پھر آئین۔ اب یہاں پر دیکھیں آئین کی یہ والی شکل آئی ہے، اور طبیعت میں آپ آئین کی یہ والی شکل آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ درمیان میں آیا۔ جب آپ کو لفظوں کے شروع میں آئے گا آئین تو تب یہ والی شکل آئے گی، اور یہاں پر جو ہے درمیان میں یہ والی شکل آئے گی۔ اب طبیعت لفظ جو ہے اس میں آپ کیسے لکھیں گے؟ بہت سارے بچے آئین کے بعد یہ کے نقطے ڈالتے ہیں تو وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں یہ پہلے آتی ہے، پھر آئین آتا ہے، اور پھر یہاں پر تے آتا ہے، تو یہ لفظ بہت زیادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں تیش۔ تو تیش لفظ جو ہے یہ لفظ بہت زیادہ، کیونکہ تیش کا مطلب ہوتا ہے غصہ، تو یہ لفظ جو ہے یہ بچے بہت زیادہ جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو توئیں کے بجائے تے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو لفظ تیش کا مطلب ہوتا ہے تیش دلانا، غصہ دلانا۔ اب آپ یہ دیکھیں اس میں یہ کا نقطہ ہے اور شین کے ہم نے 3 دندانے ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شین نے جب کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے آنا ہے اس وقت اس کے 2 کی بجائے 3 دندانے ہوں گے، جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تراوت۔ تراوت میں بھی تیرے تر، اب کیونکہ توئیں رے کے ساتھ آیا ہے تو کوئی دندانہ جو ہے وہ نہیں آ رہا، رے کے ساتھ کسی لفظ کا دندانہ نہیں آتا۔ یہ الف آ گیا اور یہ آپ کا واو آ گیا اور اس کے بعد آپ کا آ گیا تے۔ اس طرح سے لفظ آپ کا آ گیا تراوت۔ اب جو اگلا لفظ ہے وہ بھی ہم اردو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے طریقہ۔ تو یہ آپ نے توئن ڈالا اور یہ آپ نے رے ڈالا، اس کے بعد یہ آ گیا اور یہ کاف نقطوں والا، اور اس کے بعد ہے، تو آپ کا یہ لفظ بن گیا طریقہ۔ تو طریقہ لفظ اردو میں اور طبیعت لفظ جو ہے یہ اردو میں آپ کے پیپرز میں، آپ کی پڑھائی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ توئیں سے کم ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں یہ 2 لفظ جو ہیں یہ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اگلا لفظ جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں تشت۔ تشت کہتے ہیں ایک بڑے سارے تھال کو کہا جاتا ہے، جو کہ بادشاہوں کے زمانے میں تشت میں رکھ کر جو ہے کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے تھال جو ہوتے ہیں ان کو تشت بولا جاتا ہے۔ تو تشت میں بھی آپ دیکھیں یہاں توئیں کے بعد ہم نے شین کے 3 دندانے ڈالے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ شین جڑ کے آیا، اس لیے تشت میں 3 دندانے آئے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کا لفظ بن گیا تشت۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کا طعام، ٹھیک ہے، توئیں آئین الفاب، یہ آئین درمیان میں آیا تو آئین کی یہ والی شکل آ گئی ہے، اور اب ہم لوگ اس کا میم لکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اس کا میم لکھیں گے تو آپ کا لفظ بن گیا طعام۔ طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا، کہ آپ نے اکثر موٹر وے پہ دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے قیام و طعام۔ قیام کا مطلب رکنا اور طعام کا مطلب کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا، تو قیام و طعام اس لیے لکھا جاتا ہے وہاں پر۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے یہ آپ کا شاعری میں بھی آتا ہے طغیانی، اور ویسے بھی آپ کو آتا ہے، یہ غین کے ساتھ ہے، اور طغیانی کا مطلب ہوتا ہے جو دریاؤں کے اندر تیز طوفان آتا ہے تو اس کو طغیانی بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں غین کی یہ والی شکل استعمال ہوئی ہے، کیونکہ غین جو ہے یہ درمیان میں آیا، اس وجہ سے غین کی یہ والی شکل استعمال ہوئی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں طغیانی۔ اب ہم لفظ لکھنے لگے ہیں طفیل۔ طفیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ، کسی کے طفیل جو ہے کوئی دعا کرنا یا کسی کے طفیل سے کوئی کام ہو جانا، تو طفیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ، تو یہ لفظ بھی جو ہے یہ توئیں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہم استعمال لکھنے لگے ہیں وہ ہے طلسم۔ طلسم کا مطلب ہوتا ہے توئیں، پھر یہ لام کی چھوٹی شکل، اور پھر یہ سین۔ سین نے جب میم کے ساتھ آنا ہے تب اس کے دندانے جو ہیں وہ 2 ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، تو طلسم میں یہ لام کا دندانہ اور یہ سین کے 2 اور پھر میم۔ طلسم کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ تو اس کے بعد اگلا لفظ یہ بھی اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہے طلوع، جس کو ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا تو اس کی وجہ سے دن شروع ہو گیا، تو یہ لفظ ہے طلوع۔ اب اس میں دیکھیں آئین کی یہ والی شکل آ گئی کیونکہ آئین جو ہے اکیلا آیا تھا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تمانچہ۔ تمانچہ لفظ اکثر جو ہے یہ آتا ہے آپ کی کسی نہ کسی کہانی میں، تو تمانچہ لفظ میں جو ہے آپ نے دیکھیں میں جب بول رہی ہوں تو میں بول رہی ہوں تمانچہ،
جبکہ یہاں پر نون بھی آ رہا ہے، اس میں نون جو ہے یہ سائلنٹ ہے، نون کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اگر ہم بولیں تمانچا تو پھر یہ لفظ بنتا ہے، لیکن اس میں نون کی آواز سائلنٹ ہے تو یہ لفظ بنتا ہے تماچا۔ اسی وجہ سے بچے نون ڈالتے ہی نہیں، ڈائریکٹ چے ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ لفظ سائلنٹ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے تماچا میں لفظ جو ہے یہ سائلنٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے طنز، یہ توئیں آ گیا، اور یہ نون اور یہ زے۔ اب یہ نون کا دندانہ ہم نے جو ہے اس طریقے سے ڈالنا ہے، اور آگے زے کے ساتھ مل گیا تو یہ بن گیا لفظ طنز۔ اب اس کے بعد طنز لفظ بھی بہت زیادہ پیپر میں آتا ہے، اور میکسیمم اسٹوڈینٹس جو ہیں تے کے ساتھ لکھتے ہیں، تو طنز لفظ جو ہے یہ توئیں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے طوطا۔ طوطا لفظ بھی تو بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، تے و تو اور توئیں الف تا، دو دفعہ اس میں توئیں آتا ہے۔ شاید یہ پہلا اور آخری لفظ ہی ہے جس میں دو دفعہ توئیں آتا ہے، ورنہ دو دفعہ توئیں جو ہے شاید ہی کسی لفظ میں آتا ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے طول۔ طول لفظ بھی طول کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، اور طول لفظ بھی اکثر بچے جو ہے یہ تے کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، تو طول لفظ جو ہے اس میں یہ اس طریقے سے آئے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں اب زوئیں کے ساتھ۔ زوئیں کے ساتھ آپ کا پہلا لفظ ہے ظالم، زوئیں الف زا، اور یہ لام کی چھوٹی شکل، اور پھر یہ میم، تو اس طریقے سے آپ کا لفظ بن گیا ظالم، ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ظرافت۔ ظرافت کا مطلب ہوتا ہے مزاحیہ، کوئی بات کرنا، مزے کی بات کرنا، زوئر زر اور آگے فیتے فت، اس طریقے سے اس میں لفظ آ گیا آپ کا ظرافت۔ اس کے علاوہ اگلا لفظ آپ کا آ گیا ظلمت۔ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، یہ لام ہے، زوئیں ہے، لام ہے، میم ہے، اور اس کے بعد تے، اس طریقے سے آپ کا لفظ آ گیا ظلمت۔ ظلمت کے بعد اگلا لفظ ہے ظہور۔ ظہور پذیر ہونا، تو ظہور میں کیونکہ یہ والی ہے آتی ہے تو یہ زوئیں کا نقطہ آ گیا، یہ ہے کا نقطہ آ گیا، اور آگے یہ رے آ گیا، اس طریقے سے آپ کا لفظ بن گیا ظہور۔ ظہور کے بعد اگلا لفظ ہے ظرف۔ ظرف جو ہے یہ زوئیں رے زر اور اس کے بعد فے ڈال دینی ہے آپ نے، تو اس طریقے سے آپ کا لفظ بن جاتا ہے ظرف۔ ظرف کے بعد اگلا لفظ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ ہے ظاہر۔ تو ظاہر لفظ بھی زوئیں کے ساتھ ہے، زوئیں الف زا، اور یہاں ہے رے ہر۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں پر آئی ہے رے کے ساتھ، کوئی دندانہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ درمیان میں آئی ہے تو اس کی شیپ اور ہے، اس کا سٹائل اور ہے یہی ہے، لیکن یہاں رے کے ساتھ آئی ہے تو اس کا سٹائل اور ہے۔ اس طریقے سے لفظ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ظاہر۔ تو زوئیں کے ساتھ بہت زیادہ کم الفاظ بنتے ہیں، یہ چند الفاظ ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اسی سے ملتے جلتے کچھ اور لفظ بن جائیں گے، لیکن توئیں کے ساتھ پھر بھی بن جاتے ہیں۔ مثلا آگے ہم لفظ لکھ رہے ہیں طوفان۔ طوفان لفظ بھی اردو میں بہت زیادہ آتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو تیوا تو ڈالنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد فے الف فا، اور اس کے بعد نون ساکن۔ جب ہم نے اکیلا نون یا اکیلا لام ڈالنا ہے تو ہم اس کو جب لکھتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں لام ساکن، جیسے یہ ہے نا۔ اب ہم اس کو اگر ہم نے جوڑ کرنا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ توئیں تو لام ساکن طول، اسی طرح توئیں تو فے الف فا نون ساکن، تو بن گیا طوفان۔ اب اگلا لفظ اگر ہم لکھ رہے ہیں طیب۔ طیب رزق، پاک رزق توئیں، اور یہ اور یہ بے، اس طریقے سے آپ کا لفظ بن گیا طیب۔ زوئیں کے ساتھ اگر ہم نام دیکھتے ہیں تو زوئیں کے ساتھ نام ہے ظفر، یہ زوئیں اور یہ فے، اور یہ فے کے ساتھ ہی فیر فر، تو اس طرح سے یہ لفظ بن گیا ظفر۔ اس طریقے سے توئیں اور زوئیں سے الفاظ جو ہیں یہ بہت زیادہ کم بنتے ہیں، لیکن ان کا استعمال، ان کو لکھنے کا طریقہ سارا کا سارا آپ کو میں نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے توئیں کی شکل لکھنی ہے، کس طریقے سے آپ نے توئیں اور زوئیں کا استعمال کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ ہیں جو توئیں اور زوئیں سے بہت زیادہ کم بنتے ہیں۔ تو توئیں اور زوئیں سے جو الفاظ بہت زیادہ کم بنتے ہیں ان میں کون سے ہیں؟ توئیں کے ساتھ جو ہے پے،
جیم چے ہے اڑے زے زے شین آئن وائن فے میم نون اور بڑھئے. یہ والے لفظ جو ہیں یہ توئیں کے ساتھ جڑ کے الفاظ نہیں بناتے ہیں تو صرف ایک یا دو لفظ بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنتے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ توئیں سے الفاظ کم بنتے ہیں اور زوئیں سے تو اس سے بھی کم الفاظ بنتے ہیں. زوئیں کے ساتھ جو لفظ جڑ کر لفظ نہیں بناتے وہ کون سے ہیں؟ بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال اڑے زے زے فے نون واؤ چھوٹیے اور بڑی. یہ زوئیں کے ساتھ مل کے الفاظ نہیں بناتے. اب آپ نے میرے بولنے پر ہی اندازہ کر لیا ہوگا کہ توئیں اور زوئیں سے اردو میں کافی کم الفاظ بنائے جاتے ہیں. تو آپ اگر چند الفاظ ہی ہیں، اگر آپ چند الفاظ کی جو ہے یہ پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو توئیں اور زوئیں کا خاندان جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گا. اور آپ کو تے کی اور توئیں کی پہچان ہونی چاہیے، زوئیں اور زواد کی پہچان ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ جو ہے جب تک ریٹن پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو ان الفاظ کی پہچان جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا. مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.